بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حملہ صحابی ہیں، وہ اونٹ سے گرے اور فوت ہو گئے۔ 22 دن کے بعد ان کی اہلیہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اب یہ کیا ہے؟ آزاد ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، یہ جہاں چاہے نکاح ہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور میری بیٹی وہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو وہ سرما لگا سکتی ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا افسوس ہے، جاہلیت میں تم 1 سال الگ تھلگ پانی کا منہ نہیں دیکھتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ والذین یتوفون منکم، وہ جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں انتظار میں اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس میں کہ وہ کریں اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے ہیں۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم اشارے کے ساتھ نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں اس کو چھپائے رکھو، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن چپکے سے ان سے وعدہ مت کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور ابھی نکاح کے گرا کا ابھی ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اسی سے ڈرو، واعلموا،
اور خوب جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بردبار ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رضاعت کا مسئلہ کہ اگر عورت کو طلاق دے دی جائے اور عدت کے دنوں میں یا عدت کے بعد اس کا شیرخوار بچہ ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ ماں ہو یا باپ ہو دونوں کو اولاد کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ماں ہے اور اس کو دستور سے ہٹ کر اس کا جو خرچہ ہے وہ کم سے کم کہ یہ تو ماں ہے اس لیے تو پلانا ہی ہے، یا یہ ہے کہ یہ تو چلو جی باپ ہے اس سے زیادہ حیثیت سے زیادہ اس سے پیسے لیے جائیں، نہیں، کسی کو اولاد کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، مطلقہ کی عدت، اور اس میں اگر وہ جوان ہو تو پھر 3 حیض ہیں، 3 ماہواریاں ہیں، لیکن اگر چھوٹی ہو یا بڑی عمر کو پہنچ جائے اور یہ ماہواری ختم ہو جائے تو پھر 3 مہینے ہیں۔ یہاں پر عدت کا جو ذکر ہے یہ اس عورت کا ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے بیوگی کی حالت میں، بیوہ۔ اسلام یہ دین فطرت ہے، افراط اور تفریط سے، کمی اور بیشی سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانہ راستہ رسول اللہ مبارک کی امت کے لیے پسند فرمایا ہے، خیر الامور اوسطها۔ اسلام کے مقابلے میں ہندوؤں کے ہاں بیوہ عورت ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتی۔ یہود کے ہاں عدت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آج خاوند مرا اور اگلے دن وہ کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں 1 سال عدت ہوتی تھی، لیکن عدت بھی عجیب و غریب تھی۔ وہ یہ کہ وہ عورت عام اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ سسرال میں نہ میکے میں کوئی میل ملاپ نہیں، علیحدہ کوٹھڑی میں رہنا ہے، اور نہ اس نے 1 سال کپڑے بدلنے ہیں، نہ اس نے نہانا دھونا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی انتہائی کراہت والی زندگی گزارنی ہے، اور سال بعد پھر اس کو اونٹ پر یا گدھے پر سوار کرنا ہے، اور اونٹ یا بکری کی مینگنیاں اس نے یوں پھینکنی ہے، اور اس کے خاندان والوں نے کہنا کہ اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اور عجیب و غریب ایسے حالات روایات میں آتے ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، زبان پر لانا بھی وہ انتہائی شرم کی باتیں۔ بہرحال اسلام نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر خاوند فوت ہو گیا ہے، بس صرف اور صرف یہ ہے، ایک عورت آئی رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کہ حضور میری بیٹی وہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو وہ سرما لگا سکتی ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا افسوس ہے، جاہلیت میں تم 1 سال الگ تھلگ پانی کا منہ نہیں دیکھتی تھی، صاف کپڑے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور آج جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ابھی آپ کو سرمے کی پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، عدت کے دوران کوئی سرما، کوئی خوشبو، کوئی اچھے کپڑے، کوئی مہندی، کوئی بھی موقع ہو، شادی ہو یا عید ہو، کچھ بھی معتدہ عدت کے دنوں میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، نہا دھو کر پاک صاف ہو کر خاندان گھر والوں کے ساتھ رہ کر کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، رہ سکتی ہے، صاف ستھری ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے، سارے معاملات کر سکتی ہے، لیکن ہر وہ چیز جس سے بناؤ سنگھار ہو، صرف یہ ہے کہ اگر سر میں معمولی نہانے کے بعد کنگھی کر لے کے جوئیں وغیرہ نہ پڑے، یا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بال ہی بناتی رہے، اور وہ نہیں، جب 4 ماہ 10 دن اس کے لیے کیا ہے، سوگ ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کوئی بھی فوت ہو جائے، چاہے باپ فوت ہو جائے، چاہے بھائی فوت ہو جائے، چاہے بیٹا فوت ہو جائے، 3 دن سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے لیے کہ اگر وہ بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے سوگ ہے کتنے دن، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ منائے گی اور وہ عدت گزارے گی۔ بہرحال فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن
اربعۃ اشہر وعشرہ، اگر یہ حاملہ ہو تو پھر وہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، صحابی ہیں وہ اونٹ سے گرے اور فوت ہو گئے، 22 دن کے بعد ان کی اہلیہ کے ہاں ولادت ہوئی، رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ اب یہ کیا ہے، آزاد ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ تو رب العالمین نے اسی مسئلے کا ذکر کیا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، ام حبیبہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما ہماری مائیں ہیں، ان کے ایک کا بھائی فوت ہوا، ایک کا والد فوت ہوا، اور 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی، فرمایا ہمیں خوشبو کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی بچیوں کو بلایا ان کو، اور مہندی منگوا کر بچوں کو لگا دی اور کچھ اپنے ہاتھوں پر، فرمایا ہم صرف مسئلہ بتانا چاہتی ہیں، ہماری ماں نے ایسے مسئلے بتائے، فرمایا ہمیں کیا ضرورت ہے اب بناؤ سنگار کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی یا بھائی کی یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس کا سوگ صرف کتنے دن ہے، صرف 3 دن، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ہاں جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ آزاد ہیں، وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، یعنی تم کون ہوتے ہو، تم ہمیں لگتے ہو کہ تم نے نہیں جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ ہماری بیوہ ہے اور یہ ہماری، تمہاری بیوہ نہیں، بس بات ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب یہ کیا ہے، آزاد ہے، جہاں چاہے یہ دستور کے مطابق، ہاں آپ مشورہ دے سکتے ہیں، ایک اچھا مشورہ دینا یہ کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کو مجبور کرنا کہ نہیں جی جہاں ہم چاہیں گے، تو یہ نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ اس کو وراثت سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے 8-10 سال کا، اور وہ بیچاری کیا ہے، بڑی عمر کی عورت ہے اور 8-10 سال کا بچہ ہے، اور وہ جوان ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنی بیوی بنائے گا، یہ ناجائز، یہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کے حوالے کر دی اور جوان عورت ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو فیما فعلن فی انفسہن، لیکن ہو دستور کے مطابق کوئی ایسا غلط فیصلہ، اگر عورت ذات ہے، اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو سمجھانا آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں، مشورہ دے دیں، لیکن اس کے اوپر اپنا مشورہ دینا اور چیز ہے اور تھوپنا اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی اب میں نے کہہ دیا ہے، ہم مشورہ نہیں دیتے، ہم حکم دیتے ہیں، ہمارے ہاں صورتحال حکم کی ہوتی ہے، مشورے کی نہیں ہوتی۔ مشورہ تو یہ ہے آپ نے مجھے مشورہ دیا، میں نے مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو آپ کے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مشورہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں جی ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اس کو ذرا لگ پتہ جائے میری بات نہیں مانی اس نے، یہ مشورہ نہیں، یہ کیا ہے، ہاں یہ زبردستی ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبہ، ہاں اس عدت کے دوران کوئی نکاح کا پیغام نہ دے، اور نہ ہی عورت جو ہے وہ کوئی نکاح کا پیغام اگر دے تو اس کو ہاں کرے، البتہ اشارہ کنایا ہو سکتا ہے۔ اشارہ کنایا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ہے کہ جی میں بھی ایک نیک صالح عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ اشارہ، یا یہ ہے کہ آپ جیسی خوش نصیب کسی کو ملے گی، اس طرح اشارہ کنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی میں کیا ہے، میں نے آپ سے نکاح کرنا ہر وہ نہیں، صرف اشارہ کنایا ہو سکتا ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، لیکن نکاح کا ارادہ نہ کرے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور نہ ہی وہ اس کے ساتھ کیا ہے کوئی، ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا، دستور کے مطابق کوئی بات ہو جائے تو ہو جائے۔ واعلموا، ہاں یہاں تک یبلغ الکتاب اجلہ، کہ عدت اس کی مکمل ہو جائے، کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے، مراد عدت ہے، عدت پوری ہو جائے تو عدت کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہے، نکاح صریح الفاظ میں، اور اس کے ساتھ نکاح کا پیغام وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو کون جانتا ہے، فاحذروہ، اسی سے ڈرتے رہو، اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔ اور وَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بخشنے والا ہے، اور وہ جلدی پکڑ کرتا نہیں ہے، بردبار ہے، حلیم ہے، لیکن چھوڑتا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو مشو بر مغرور بر حلم خدا، اللہ تعالیٰ کے حلم سے فائدہ یہ اٹھائیں کہ فوراً توبہ گار ہو جائیں، توبہ کر لیں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ نہیں ہے کہ تو کیا کرے، بھاجی وہ تو غفور الرحیم ہے نا جی،
وہ حلیم ہے، نہ یہ بات نہ کریں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، آگے پھر طلاق کے مسئلے کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله۔